جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بیوی شوہر کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ جہاں خاوند اور بیوی محبت سے رہتے ہیں وہاں اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ میری دنیا ہے وہاں تک، تیرا ساتھ ہے جہاں تک۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ اچھے ہم سفر کے بغیر زندگی بہت دشوار ہے، اس لیے اللہ پاک یہ خوبصورت ساتھ ہمیشہ محبت کے ساتھ سلامت رکھے۔ صرف بیوی نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں وہی ساتھ دیتی ہے۔ اگر شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پر ہے، اس کا شوہر تعاون کرتا ہو، تب بھی عورت بسے گی، چاہے محل ہو یا جھونپڑی۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ بابا کی لاڈلی تو ہر لڑکی ہوتی ہے، قسمت والی ہوتی ہے وہ جو اپنے شوہر کی لاڈلی ہو۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ غلط فہمی اور شک کا بیج ہنستے مسکراتے گھر کو ویران کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ شک کا بیج ایک تناور درخت بن جائے، آپس میں بات چیت کے ذریعے غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو کہہ نہیں سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ بیویاں جوانی میں مالکن، ہدیڑ عمر میں دوست اور بوڑھی عمر میں نرسوں کا کردار ادا کرتی ہیں۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو اور بیوی کا لاپرواہ ہونا شوہر کو نفسیاتی مریض بناتا ہے۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے، جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ والدین کے بعد عورت کا سب سے مضبوط سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر عورت کے خاوند کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ عورت کی طبیعت میں عجیب سا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔
بیوی کا قد میاں سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب بات کرنی ہو تو بیوی سر اٹھا کے بات کرے اور میاں سر جھکا کے بات سنے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے، اور اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو، اچھے اور برے حالات کا دامنوں نے مل کر سامنا کرنا ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے محبت، عزت اور وقت کے۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دیں، کیونکہ باوقار شوہر اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہی ہوتی ہے۔ اگر شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، تو بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ جبکہ عقلمند عورت اپنے خاوند کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے، یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ بیوی شوہر کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش کو جتنا وہ سمجھے گا، اس کے قریب رہے گا، اتنی ہی وہ آسان ہوگی، اور جتنا اس سے دور ہوگا، جتنا اس سے الجھے گا، اتنی ہی وہ مشکل ہو جائے گی۔ بیوی کو صرف بیوی نہ سمجھیں، بلکہ ایک بہترین دوست، رفیق حیات بھی خیال کریں، پھر اس کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی رکھیں جیسا ایک مخلص دوست کے ساتھ رکھا جاتا ہے، پھر آپ کو باہر کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوگی۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکیں۔ بیوی کا ذہنی سکون مرد کی توجہ ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ مرد کی محبت عورت کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے ملی نہ قدری عورت کو جوان عمری میں بدصورت اور بدمزاج بنا دیتی ہے، کیونکہ عورت کے سب رنگ مرد سے ہی تو ہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑیں۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ بہت عظیم ہیں وہ میاں بیوی
جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ آپ کی بیوی بھی کسی کی لاڈلی بہن بیٹی ہے۔ آپس کی غلطیوں کو ایسے ہی نادان سمجھ کر معاف کر دیا کریں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ آپ کی بہن بیٹی کی غلطی اس کا شوہر درگزر کر دیا کرے۔ بہترین شوہر معمولی بات پر جھگڑے نہیں کرتا، بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے، احساس اور رحم والا معاملہ کرے، اچھے کاموں میں بیوی کی حوصلہ افزائی کرے، بیوی کو نوکرانی کے بجائے دوست اور ہم سفر سمجھے، اگر کوئی ان بن ہو جائے تو صلح میں پہل کرے۔